اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جہاں بھی کریں، جہاں محنت کریں، کامیابی کی طرف جائیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے، بابرکت رزق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت خاص اس لحاظ سے ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچے کا رشتہ کرنا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے، کل اسکول میں داخلہ ہے، کوئی جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، دکان کھولنی ہے، یا بڑا کاروبار چلانا ہے، یا کسی پروجیکٹ پہ جانا ہے، پردیس جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ ناظرین، ہم کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنا وہ کام نہیں سر انجام دے پا سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی اس میں مدد شامل نہ ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے کچھ طریقے ہیں جو کہ سمجھنا بڑے ضروری ہیں۔ جو انسان بھی چاہے کہ دنیا میں وہ کامیاب ہو اور دنیا میں اسے ناکامیاں نہ ملے اور اللہ بھی اس کا ساتھ دے، تو ناظرین اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کو سمجھے تو ضرور نا ایک بار۔ اور اللہ رب العزت کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے، احادیث مبارک پڑھنی پڑتی ہیں، تاریخ جاننا پڑتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو کیا طریقہ کار پسند ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہوا، جن واقعات کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اتنے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ان واقعات میں بہت ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے شاید اس میں بہت زیادہ حکمت ہے، اور ان میں ہمارے لیے کچھ خاص اشارے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بڑے واقعات بیان کیے خود اپنے خط میں، یعنی قرآن الکریم میں۔ تو ایسے ہی تو نہیں ہوتا نا ناظرین، کیا رب العزت کوئی چیز ہمیں بتائے تو وہ کیا ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ناظرین، سورہ الطٰہٰ، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ واقعات بتائے ہیں، ویسے تو ہر صورت میں ہی کہیں نہ کہیں ہے، لیکن سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے پہلا واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، وہ کیا واقعہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ ناظرین، آئیں اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، سورہ طٰہٰ حروف مقطعات یعنی تا اور ہا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے تم پر قرآن پاک اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ساری رات کھڑے رہتے اور پاؤں میں بھی سوجن ہو جاتی۔ تو اللہ نے کہا یہ نصیحت کے لیے ہے، یہ تو نصیحت کے لیے ہے، اور یہ اس بابرکت اللہ رب العزت کا کلام ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، اور پھر عرش کا بھی ذکر کیا، اور زمین کے بیچ کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ ناظرین، زمین کے اندر خزانے ہیں۔ کچھ تو وہ خزانے ہیں جو کہ عربیوں نے ڈھونڈے تیل کی صورت میں، اور انہوں نے اس کو سونا بنا ڈالا اور دنیا پہ امیر ترین ملکوں میں شامل ہو گئے، جبکہ ان کے پاس سوائے اس کے کہ اللہ کا یہ انعام اور کوئی ہنر وغیرہ عربیوں کے پاس نہیں، اور وہ قرآن تو اللہ کا انعام ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو ناظرین، یہ خزانے ہیں زمین کے اندر جو کہ انسان نے نکالنے ہوتے ہیں۔ کسان جب بیج بوتا ہے تو وہ بیج اگتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ اس کو اگاتا ہے، انسان کے بس میں کیا ہے؟ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے جو اس میں خاص ذکر کیے، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں اور اب نے غور سے سننا ہے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی کہ جب انہوں نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں تمہارے لیے انگارے لاؤں اور آگ کے مقام کا راستہ بھی تلاش کر لوں۔ تو ناظرین، اب آپ سنتے جائیے غور سے۔ اب اللہ رب العزت کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سے مہربانی ہوگی آپ اپنی خاطر
غور سے یہ سارا سنیے۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، تو یہاں پاک میدان یعنی طوا میں کھڑا ہے، اور میں نے تمہیں انتخاب کر لیا ہے، تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے وہ غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تو اس کو یقین سے نہ روک دے اس صورت میں کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بولنے کی، تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا حضرت موسیٰ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ رائٹ ہینڈ۔ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں، یعنی بعض دفعہ لاٹھی کی ٹیک سے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اسے ڈال دو، یعنی زمین پہ پھیلا دو۔ تو انہوں نے اس کو جب ڈال دیا، وہ یعنی ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا، وہ جو لاٹھی تھی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کی لاٹھی آنکھوں کے سامنے وہ اسلحہ بن گئی، سانپ بن گئی۔ ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے جی، اور کہا کہ میرے پروردگار، کس نے کہا؟ اب جب اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی، ایک پروجیکٹ دے دیا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں لے کے جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اب بات آ گئی جس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اب ذمہ داری جس پہ ڈالی گئی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا، کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا مددگار بھی بنا دے، یعنی وہ میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک بنا، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا زمانہ، کیا وقت! ادھر دعا کی اور ادھر جناب میسج آ گیا کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، ان چیزوں سے اندازہ لگائیے کہ یہ کون سے لمحات ہیں، یہ کیسے وقت ہیں، دعا کی اور دعا قبول ہوگی۔ تو ناظرین، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس وظیفے کو کرنا ہے اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے۔ اب ہمارے کام کون سے ہیں؟ جو کہ میں نے شروع میں گنوائے۔ ہمارے کام ہے کہ ہمیں رزق کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اب اللہ کی سنت اپنانی پڑے گی۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ناظرین، اگر آپ قرآن کریم پہ ایک اور آیت پہ غور کریں، آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، آپ صحیح کے ساتھ چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی تو دو پہاڑوں پہ چڑھتی تھی، ادھر سے بھاگتی ہوئی جاتی تھی، اس پہاڑ پہ صفا سے بھاگتی ہوئی جاتی، مروہ پہ چڑھتی، اور جب نیچے کی آ جاتی جگہ تو وہ بھاگتی پہاڑ پہ چڑھتی تاکہ اسماعیل نظر آئے، چھوٹا بچہ۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ نے ہماری عبادت بنا دی۔ ہمیں کیا اللہ کی ادائیں نہیں چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ناظرین،
ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، دنیا میں پہلی بار یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آج تک کسی چینل نے کسی جگہ پر بھی یہ وظیفہ آپ کو نہیں بتایا کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں اور ادھر اللہ آپ کی دعا قبول کر لے۔ ادھر آپ وظیفہ کریں، ادھر یہ وظیفہ قبول کر لیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہو کر چھت پر جانا ہے اپنے گھر کی، یا اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی ٹیلا ہے چھوٹا سا تو اس پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ نے مانیے۔ یہ ادائیں ہیں، ادائیں ہماری اللہ کو پسند آ جاتی ہیں۔ جو ادا پسند آ گئی اور اللہ نے قبول فرما لیا تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو ناظرین، چھت پہ جائیے اپنے گھر کی، اور خواتین ہوں یا مرد ہوں، یا اگر آپ کے گاؤں میں شہر میں کوئی اونچا ٹیلا ہے وہاں جائیں۔ رات میں وہاں نہیں جا سکتے، گھر پہ چھت پر جائیں، منہ کریں کعبہ شریف کی طرف، اور سب سے پہلے اپنے وہاں پر صاف ستھری جگہ پر اپنے گھر کی جوتے اتار کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک عصا یعنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیں، اور یہ والی آیات یاد کر لیں اس سے پہلے جو آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر، اور آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے جو اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ آپ نے اب غور سے سننا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آگے ایک اور آیت آپ نے ایڈ کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ رات کو آپ نے چڑھ کے صرف ایک دفعہ کرنا ہے، آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نہیں کام ہوا پھر دوسرے دن جا کے کرنا ہے، پھر تیسرے دن آپ کو یہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے عمل روزانہ 7 دن کرنا ہے۔ عمل کتنا؟ 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آیات لکھی ہوئی ہیں، ورنہ اپنے ہاتھ میں موبائل کی اسکرین پکڑ کے بھی، لیکن دائیں ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے منہ طرف کعبہ شریف، جوتے اپنے اتار کے یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، میرا دل کہہ رہا ہے، میرے دل میں یہ گمان ہے، میرے دل پہ یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی یہ عمل کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا۔ یہ آپ نے کر کے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کے کام ہوئے کہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی کیے ہوئے ہر عمل کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔